بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام خمینی جو اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے قائد ہیں، وہ عظیم شخصیت تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت تھی اور وہ مذہب اسلام سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور تمام امت مسلمہ سے بھی ان کو بڑی محبت تھی، اور ایران کے عوام، برادران و خواہران سبھی سے ان کو قلبی لگاؤ تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام دنیا میں مذہب اسلام کو مقبولیت حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، اور جو لہو و لعب اور لغویات جو بادشاہ کے دور میں ایران میں پائی جاتی تھی، اس سے ان کو قلبی تکلیف ہوتی تھی۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی طرح کی تھی، اور انہوں نے اپنی سیاست کو اور اپنے اخلاق کو عقائد و جہاں فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو انہوں نے ڈھالا تھا۔ وہ ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے اور سیاسی لیڈر بننا چاہتے بھی نہیں تھے۔ ان کا مقصد اور ان کا مشن ایمان اور اسلام تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اس پر ان کا ایمان تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس پر بھی ان کا ایمان تھا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت میں اور قرآن کریم کی تفسیر اور جو اس کی روحانیت اور معرفت ہے، اس میں ان کو گہرا علم تھا۔ وہ عالم تھے، باعمل تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری، پارسائی ان کی زندگی میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ تمام صفات پائی جائیں گی تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے فرمایا بھی ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ بھی فرمایا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ تو اگر ہم ان آیات کی تفسیر اور ترجمہ سنیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن میرے دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے مقبول بندے تھے، اور انہوں نے جو انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی وہ اسلامی شریعت اور پاکیزہ سیرت طیبہ کی روشنی میں رکھی۔ اپنی زندگی کو بھی انہوں نے اسی کے مطابق ڈھالا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کا ہر مومن، تمام مومنین و مومنات اسی طرز پر زندگی گزاریں جو قرآن کریم اور سیرت طیبہ علی صاحبہ الف الف تحیت و تسلیمات کی روشنی میں ہو۔ یقینی بات ہے جو ایران میں جو بادشاہی ایک طاقت تھی وہ بہت ہی عظیم تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ عظیم تھے امام خمینی، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل کام کو
ایک بہت ہی ناممکن کام کو انہوں نے اس خوش اسلوبی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ پورا کر دیا کہ انقلاب رونما ہو گیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر ہر انسان، ہر فرد، ہر شہری اس انقلاب سے متاثر ہوا۔ صرف ریولوشن نہیں ہوا، چینج آئی۔ چینج ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے فکر میں، ہمارے نظریے میں، ہماری سوچ میں۔ ایک تمام اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر ایک ایمانی اور روحانی لہر پھیل گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایران کے اندر جو قاری ہیں، جو قراء حضرات ہیں، وہ عرب ورلڈ کے قراء سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو علم ہے، جو قرآن کریم کی تفاسیر ہیں، جو جدید عصری علوم ہیں، جو سائنس ہے، جو وہاں کی معاشیات اور معیشت اور اقتصادیات کا جو میدان ہے، وہ ہر میدان میں آگے بڑھتے رہے۔ صدام حسین کے دور میں 10 سال تک انہیں ایک جنگ سے لڑنا پڑا، حالات سے لڑنا پڑا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد رہی، اور اس مشکل دور میں بھی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا، اور جو ان کا مشن ہے، ایمانی مشن، روحانی مشن، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ میں کئی مرتبہ ایران گیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا، اور میں نے وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں کے صحافیوں سے ملاقاتیں کی۔ بعثہ کے اندر میں حج کے دوران گیا تھا 1991 میں، وہاں پر میں مجالس میں کبھی کبھی بیٹھا، اور سفارت خانے ایران کے، نئی دہلی کے سفارت خانے کے جو سفیر کبیر آتے رہے، جو خانہ فرنگ کے کونسلر آتے رہے، جو آغائے پیری نے جو قرآن کریم کا ایک شعبہ بہت ہی بے نظیر خانہ فرنگ میں بنا رکھا ہے، جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ جو ان کا ایک عالمی ایک تعلیمی پروگرام ہے، مدارس کو شروع کرنا، اور دوسرے یہ کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے انہوں نے یوم القدس، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے اور اسرائیل کی صہیونی جارحیت کے مقابلے کے لیے ایک عالمی پیمانے پر جو بیداری پیدا کی، اور یوم القدس کا جو پروگرام دیا، ایسے ہی ربیع الاول شریف میں جو ہفتہ وحدت پر جو انہوں نے ایک ہفتے کا پروگرام رکھا۔ اور مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے کہ ایران میں اور ایران سے باہر جتنی سفارت خانے ہیں اور جتنے کلچرل ہاؤس ہیں، وہ سب مسابقات قرآنی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو شاہی دور میں جو لغویات تھیں، رقص و سرود تھا، شراب و کباب تھا، ایک بہت ہی عریانیت تھی، فحاشیت تھی، وہ ایک دم بدل گئی، نظریہ بدل گیا، فکر بدل گئی، قول بدل گئے، فعل بدل گئے، عمل بدل گئے۔ اتنا بڑا انقلاب شاید میرے خیال میں آپ کو شاید ہی کہیں ملے، اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ کہ وہ ایک نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مجھے یہاں کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جب اسلامی انقلاب آیا ایران کے اندر، لوگ سمجھتے تھے مہینے میں، 2 مہینے میں، سال بھر میں ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے روس کے آگے بھی اپنا نظر اٹھا کے بات کی، امریکہ سے بھی نظر اٹھا کے بات کی، اسرائیل سے بھی نظر اٹھا کے بات کی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ عرب ورلڈ کے کچھ لوگ خفیہ طور سے اسرائیل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس سے سمجھوتے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایمانی اتحاد اور اتفاق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرتے تو آج ہم بہت آگے بڑھ جاتے۔ مجھے خوشی ہے کہ سفارت خانے کے
سفیر کبیر اور ہمارے نمائندہ ولی فقی آغائے مہدی مادھوی پور اور خانہ فرہنگ کے کونسلر اور سبھی حضرات اور اسلامی ایران کے قرہ حضرات یہاں پر آتے ہیں مسجد فتح پوری میں، اور ہمارا جو طریقہ ہے وہی ہے جو امام خمینی کا تھا کہ اتحاد بین المسلمین۔ امام خمینی نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے جو اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام اسلامی فرقوں کو جو دعوت دی مومنین و مومنات کو اتحاد کے لیے، انشاءاللہ وہ پائیدار رہے گی۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ جب تک ایرانی عوام امام خمینی کے راہ پر چلیں گے کامیاب رہیں گے۔ اور یوم القدس پر جو انہوں نے مستضعفین کا پروگرام رکھا تھا، غربا، فقراء اور مساکین، وہ خود بھی مسکین تھے، وہ خود بھی متواضع ملنسار انسان تھے، اور جب تک ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس میں ہمارے لیے مستقبل میں کوئی مشکل راہ نہیں آئے گی۔ اور میں اپنی نیک خواہشات اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے پیش کرتا ہوں، اور امام خمینی کے لیے میں اپنے قلب کی گہرائیوں سے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔